علیم اور باپ کی گفتگو ہمارا سبق ہے جس کو ہم نے شروع کر رکھا تھا. آج انشاءاللہ اس کو ہم لکھنے کی تمام جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں ان کے ساتھ اور لکھنے کی سرگرمیوں کے ساتھ مکمل کریں گے, اور آج ہمارا 7واں سبق بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. سینٹرل ایگزیکٹو اسکول اپنا کیمرہ آن کر لیں. 7ویں سبق کو آج ہم نے آخری حصے میں, چھٹے حصے میں پڑھنا ہے. آج ہمارے جو حاصلات تعلم ہیں وہ بہت اہم ہے, لیکن جیسا کہ جو نصاب میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے, تبدیلی سے یہ مراد ہے کہ علیحدہ علیحدہ دونوں کلاسز کے لیے کر دیا گیا ہے. تو ابھی تک ایسا ہے کہ فیڈرل نے مضمون کو جماعت دہم میں شامل کیا ہے, لیکن پنجاب میں چونکہ ابھی تک ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس بورڈ نہیں آیا, تو ہم اس کو ابھی پڑھ لیں گے. اگر اس نے امتحان میں انہوں نے اس کو شامل کیا تو آپ کی تیاری ہوگی, ورنہ جماعت دہم کا یہ حاصل تعلم ہے اور نہم میں اس کی جگہ پہ تبصرہ تجزیہ ہے. ٹھیک ہے. مضمون نویسی کے مدلل انداز تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات کو قلم بند کر سکیں. آپ لوگوں کو مضمون لکھنا آتا ہے؟ مضمون لکھنا, اردو میں مضمون لکھنا آتا ہے آپ لوگوں کو؟ پیچھے سے سینٹرل ایگزیکٹو سے کچھ آ رہا ہے مجھے سائن کے آتا ہے, اور کنگ وے سے بھی. اچھا, 8ویں جماعت تک ہم مضمون نویسی آپ لوگوں نے کی. اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ ہم کس طرح سے مضمون سکھایا کس طرح سے جاتا ہے. جب آپ پہلی کلاس میں ہوتے ہو تو آپ کو ایک جملہ 2 جملے دیے جاتے ہیں جو خالی جگہ پر کے طور پہ ہوتے ہیں. آپ نے اس کو اپنا نام لکھ کے, اپنی کلاس لکھ کے اس کو پر کرنا ہوتا ہے. پھر جب آپ پہلی کے اختتام تک آتے ہو, آخری آپ کا وہ 1-2 مہینے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو ٹیچر کوئی بھی کہتی ہے 3 جملے لکھ لو. وہ ایکچولی وہ دراصل آغاز ہوتا ہے ہم کوئی بھی تخلیقی لکھائی خود سے کروانے کا. اور تیسری جماعت تک آپ اسی طرح 7 سے 10 جملے خود سے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. جب آپ چوتھی اور 5ویں میں آتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے پیراگرافز دیے جاتے ہیں کہ کوئی موضوع دیا جاتا ہے, اس پہ 1 پیراگراف لکھ سکیں, 2 اقتباسات لکھ سکیں یا 2 پیراگراف لکھ سکیں. اور اسی طرح سے 5ویں میں آپ کا جو مضمون ہوتا ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ 3 پیراگراف پر مشتمل یا 3 اقتباسات پر مبنی ایک مضمون اس موضوع پر لکھتے ہیں. عام فہم جو ہماری روزمرہ زندگی کے موضوعات ہوتے ہیں اس پر لکھوایا جاتا ہے. اچھا, اب جب آپ چھٹی میں آتے ہیں تو چھٹی سے 200 الفاظ, پھر 250 الفاظ یا 300 الفاظ آتے ہیں, اور پھر 8ویں میں آپ 300 سے 350 الفاظ کا ایک مضمون آپ کو اس طرح سے لکھنے کے لیے آپ کے سوال میں بھی اسی طرح سے دیا جاتا ہے کہ اتنے الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں. یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آہستہ 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 ورٹیکلی ایک کنیکشن بنا کے آپ کو ایک چیز بالکل ایک جملے سے شروع کرواتے ہیں, اور جماعت ہشتم تک آپ اس کو 300-350 الفاظ خود سے لکھنے, سوچ کر لکھنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں. آتے ہیں جماعت نحم پہ, کیونکہ ابھی تک یہ حاصل تعلم نحم دام میں مکس تھا, ایک ساتھ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا آپ لکھتے ہیں مضمون مباحثی بحثی انداز اپنائیں, تفصیلی انداز میں لکھیں, بیانیہ انداز میں لکھیں یا مدلل انداز میں لکھیں. اب نہ تو آپ کو یہ قید ہے کہ کتنے الفاظ ہوں, نہ ہی اس طرح کی کوئی قید ہے کہ کتنے پیراگراف ہوں, بلکہ اب آپ کا مضمون انداز بیان پہ جائے گا, اور موضوع سے آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آیا جو موضوع دیا جا رہا ہے اس پہ دلائل کی ضرورت ہے. جیسے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھتے ہیں تو دلائل کے ساتھ لکھیں گے. بیانیہ انداز آپ نے اپنانا ہے, آپ نے کوئی تحقیقی انداز اپنانا ہے. آپ ٹیکنالوجی پہ لکھ رہے ہیں, آپ موبائل فون پہ لکھ رہے ہیں, تو آپ اس میں تحقیق کر کے تحقیق کو شامل کریں گے اور اس کے مطابق آپ مضمون لکھیں گے. تو یہاں پہ جماعت نحم سے جو تبدیلی آتی ہے وہ الفاظ پیراگراف سے ہٹ کے انداز بیان پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے متعلقہ معلومات ان کی فراہمی کے لیے مختلف دستاویزی فارم جیسے بینک اکاؤنٹ فارم, قومی بچت فارم وغیرہ پر کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ فارم پر کرنا آپ لوگوں کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ساری زندگی آپ کو کبھی آن لائن اور کبھی ہارڈ فارم میں کرنی ہی کرنی ہے. اچھا جی, سب سے پہلے دیکھتے ہیں مدلل لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہے, یا کب ہم مدلل جب لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ لفظ مدلل کو لے کے آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے کہ آپ کا مضمون کیسا ہوگا؟ کسی بچے کو کچھ؟ جی جی بیٹے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. دیجیے لفظ پڑھ کے
دماغ میں یہ آتا ہے کہ کوئی مدعا کرنے والا انسان جو کوئی مدعے پہ بات کرے. آپ کے ذہن میں یہ بات آئی, ٹھیک ہے. چلیں ابھی اور 2-3 رائے لیتے ہیں, اس کے بعد اس پہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جی کنگوے گروپ. جی دلائل کے ساتھ. دلائل کے ساتھ کسی چیز پہ بات کرنا, دلیل دینا. کیسی گرلز, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس لفظ کے بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو اگر کہا جائے کہ مدلل انداز تحریر ہو تو لفظ مدلل سے کیا مراد لیں گے آپ؟ میم مدلل سے مراد دلیل سے بات پیش کرنا. دلیل سے بات پیش کرنا, بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا بیٹے, لفظ مدلل جو ہے وہ دلیل سے نکلا ہے, یعنی کسی بات پہ دلیل سے یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بات پہ زیادہ غور کروانا ہے, یا اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے ہل نہ سکیں, اس پہ قائل ہو جائیں. تو کسی کو قائل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دلائل دیتے ہیں. اب وہ دلائل آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹھوس قسم کا کسی چیز کے بارے میں علم موجود ہے, اور عام طور پر ہم دلائل ایسی شخصیات سے لیتے ہیں یا ان کے شامل کیے جاتے ہیں, ان کے اقوال, ان کے دلائل جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوتا ہے اور جن کو لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مدلل انداز بیان سے مراد کہ بات کو دلیل سے اس طرح سے پیش کرنا کہ پڑھنے یا سننے والا اس سے انحراف کرنے کا, اس سے منحرف ہونے کا, اس سے دور ہٹنے کا, اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تلاش کر سکے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے, اور اگر آپ نے اس سے پہلے اس اصطلاح کو کبھی نہیں سنا تھا تو آج آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا کہ مدلل سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو مدلل انداز تحریر پہ مختصراً آپ کو بتاتی ہوں, یہ ایک ایسا طرز تحریر ہے جس میں کسی بھی موضوع کے حق میں مضبوط اور منطقی دلائل پیش کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات پیش کر دی تو کوئی بھی اٹھ کے اس کو چیلنج کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب دلیل پیش کرنی ہے تو آپ نے باقاعدہ اس کو پڑھنا ہے. اس پہ ایک موضوع کو پڑھنے کے لیے, اس پہ دلائل جمع کرنے کے لیے مختلف مصنفین, مختلف ایسے لوگ جن کا معاشرے میں ایک خاص مقام ہے, جو اس فیلڈ میں یا اس شعبے میں اپنی خدمات کی وجہ سے ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں, ان کی بات کو شامل کرنا ہے. آپ نے خود اس کو پڑھا ہے, آپ نے خود اس چیز کا تجربہ کیا ہے, آپ اس کو دلیل کے ساتھ پیش کریں گے. معاشرے پہ اگر آپ اس کا اثر دیکھتے ہیں تو آپ اس کو دلیل کے ساتھ پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی. مدلل انداز میں کیا ہوتا ہے کہ تحریر بالکل واضح ہوتی ہے, اس کی بنیاد جو ہے ہم وضاحت پر رکھتے ہیں, منطق پہ رکھتے ہیں, اور اس میں ایک مسلسل ایک ربط قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا جاتا ہے کہ آپ جس موضوع پہ بات شروع کرتے ہیں, جیسا کہ ہمارا ایک انداز بیان ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے کسی چیز کا تعارف اس کے ابتدائی حصے میں کرواتے ہیں. جب ہم اس کا درمیانی حصہ پیش کرتے ہیں تو اس میں ہمارے تمام دلائل شامل ہوتے ہیں. اب دلائل اتنے باربط ہونے چاہیے, بات اتنی مربوط ہونی چاہیے کہ آخر میں جب آپ اختتامی حصے پہ جاتے ہو تو قاری مکمل طور پہ آپ کے جو نقطہ نظر ہے اس سے متفق ہو چکا, اس کے پاس اس سے اختلاف کرنے کی کوئی وجہ نہ بچے. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے اس کو آپ مستند حوالہ جات سے, مختلف شواہد اور مثالوں کے ساتھ پیش کریں. جب ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مدلل مضمون لکھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی؟ جب ہم نے بات دلیل سے کرنی ہے تو ایسے مضمون کی تیاری ہم کیسے کر سکیں گے؟ کیسے تیاری کر سکیں گے؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں برہان؟ ٹھیک ٹیچر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اگر ہم نے کوئی دلیل پیش کرنی ہو تو ہم قرآن پاک پڑھیں, واقعہ پڑھیں, یا ہم حدیث سے پڑھیں, ہمیں ان سے دلیل دینی چاہیے, کسی زندگی سے. آپ کی زندگی ہوگی, حضرت علی کی زندگی ہوگی, حضرت ابوبکر کی ہوگی, ہمیں ان کی زندگی سے دلیل دینی چاہیے. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ کا یہ تو ہم نے ایک بات بالکل صحیح ہے. اب ان بچے نے جو کہا کہ جب آپ کسی اسلامی موضوع پہ لکھ رہے ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ لکھ رہے ہیں, اسلامی تاریخ پہ لکھ رہے ہیں, تو دلیل کہاں سے آئے گی؟ ان اصحاب کی زندگیوں سے, ان کے اقوال. وہ ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ پڑھنے سے, مستند کتابیں پڑھیں گے.
قرآن پاک پڑھیں گے, احادیث پر جو سے متعلقہ جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں گے, تو ہم پہنچے کس نتیجے پہ کہ جب کسی بھی موضوع پہ جس پہ دلیل کی ضرورت ہے, موضوع کا جو عنوان ہوتا ہے وہی واضح کر دیتے ہیں کہ اس پہ مضمون کس نوعیت کا لکھا جائے گا. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے کسی ایک پہلو پہ لکھتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس میں بیانیہ انداز نہیں اپنایا جا سکتا, اس میں بات کرنے کے لیے دلائل دیے جائیں گے. اس کے لیے ضروری کیا ہوگا کہ ہم مختلف کتب کا مطالعہ کرتے رہیں. ہمارے مطالعہ کرنے کی جو عادت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وسعت آنی چاہیے, وہ زیادہ ہم نے اس کو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے مجھے چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے 8th کلاس تک کس طرح سے مضمون سیکھے ہیں. آیا آپ اپنے تجربے کو تخلیقی لکھائی میں لے آتے تھے؟ آیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے, نوٹس ہوتے ہیں, اس سے آپ یاد کرتے ہیں اور سب بچوں کا مضمون ایک جیسا ہوتا ہے؟ آیا آپ کو گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں اور آپ اس کو فل کر لیتے ہیں؟ اب ایسا ہے کہ اب آپ نے مضمون لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے مختلف کتب پڑھنی پڑیں گی, مستند کتب. یہاں پہ 2 چیزیں, ایک ہے کتاب پڑھ لینا, ایک ہے ایک ایسی کتاب جو سند کا درجہ رکھتی ہے اس کو پڑھ لینا. آپ نظریہ پاکستان پر لکھ رہے ہیں, نظریہ پاکستان پر لکھنے کے لیے آپ کو مختلف دلائل جمع کرنے پڑیں گے, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. آپ کا انداز بیان محقق والا ہوگا, تحقیق والا ہوگا, پھر اس کے بعد دلیل شامل ہوگی. آپ کسی ایسے موضوع پہ لکھ رہے ہیں, پاکستان کا نظام تعلیم, آپ کا انداز بیان خود بخود بدل جائے گا, بحث والا انداز آ جائے گا جہاں پہ دوسروں کو اختلاف کرنے کا مکمل حق ہوگا. آپ کسی ایسے موضوع پہ لکھ رہے ہیں, آپ کسی اپنے سفر کا احوال لکھ رہے ہیں, آپ اپنا کوئی یادگار واقعہ لکھ رہے ہیں, تو آپ کا انداز بیان بیانیہ ہو جائے گا جس میں جو کچھ ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں. تو آپ کے موضوعات اس کو پڑھنے سے آپ میں یہ اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے, آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس موضوع پہ کون سے انداز میں مضمون جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا. سب سے اس وقت جو جماعت داہم میں مضمون جو لکھنا ہے, جس کی مشق زیادہ آپ کو کرنی پڑے گی, وہ تحقیق ہوگی, وہ مدلل انداز ہوگا. آپ تحقیق کریں گے تو آپ دلائل دے سکیں گے, اور آپ کو اس کے لیے کتب بینی کرنی پڑے گی, زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کی عادت اپنانی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ اخبارات پڑھا کریں, اچھے جو رسائل ہیں, جو جریدے ہوتے ہیں ان کو پڑھا کریں, اچھی جو کتب ہیں ان کو پڑھا کریں, اور اس وقت آپ ایسے ٹھوس حقائق اور دلائل کے ساتھ جب آپ کو بات کہی جائے تو آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی, ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے, قومی زبان ترقی کی علامت. اس پر آپ نے دلائل کے ساتھ ایک مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ ای لائبریری جو ہے آپ لوگوں کی اور اخبارات, آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے جو دلائل جمع کرنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ اگر میں ای لائبریری کی بات کروں تو جو لوگ ایم فل پی ایچ ڈی اردو کرتے ہیں وہ مختلف جرنلز لکھتے ہیں, اپنے تحقیقاتی مقالے لکھتے ہیں. بہت سے لوگ اس موضوع کو لیتے ہیں. آیا یہ ترقی کی علامت ہے؟ تو کس کس طرح سے ہے, کہاں کہاں سے دلائل آئیں گے؟ مختلف جو محققین ہیں انہوں نے اردو پڑھتے ہوئے محققین بنے, یا جن کی تحقیق کا موضوع ہی اردو زبان رہا, ہماری اردو زبان قومی زبان یہی ہماری ترقی کی علامت ہے, انہوں نے اس پہ لکھا. آپ نے ایسے لوگوں کے مقالے پڑھنے ہیں, ان کے جرنلز پڑھنے ہیں. آپ نے مختلف, اچھا آپ دیکھیں ہمارے جو قومی اخبار ہیں جیسے نوائے وقت ہے, جیسے جنگ ہے, اگر آپ ان کے سنڈے میگزینز اور مڈ ویک جو میگزینز آتے ہیں ان کو پڑھیں, اس میں زبان و ادب پہ بڑا لکھا جاتا ہے. آپ مختلف کالمز پڑھا کریں اور اپنے لیے کچھ اپنی حدود کا تعین کر لیں. جی کے اسی گرلز سوال آپ پوچھیں ساتھ بیٹا, کچھ چیزیں اپنے لیے مختص کر لیجئے. میم جیسے امتحان میں ہمیں کوئی بھی مضمون دیا جا سکتا ہے کہ اس پر آپ مضمون لکھیں دلیل کے ساتھ. ہاں جی, عام طور پہ بیٹے مضامین جو ہوتے ہیں وہ آپ کی یا تو جو اس وقت کے جن کو ہم حالات حاضرہ کہتے ہیں اس سے متعلقہ موضوعات ہوتے ہیں, یا اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں جو زبان و ادب سے متعلق ہوتے ہیں. آپ کے مضمون عام طور پر جو ٹاپکس دیے جاتے ہیں, جو نثر کے آپ کے اسباق ہوتے ہیں, ان سے کسی نہ کسی طرح سے ریلیٹ کر کے دیے جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ اس سے
جیسے آپ کا مضمون آ سکتا ہے ہمدردی شرط انسانیت، اس پہ مضمون آ سکتا ہے. اب آپ نے میم اس کے اگر لیے کوئی مختلف مضمون آ جائے گا تو اس پہ ہم ہاں جی، دلیل کیسے دیں گے اگر ہم اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو؟ اب یہاں پہ آپ نے جو عنوان ہے اس سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس پہ دلیل کی ضرورت ہے، یا اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ خود اپنے الفاظ میں اپنے کسی تجربے کی بنیاد پر، معاشرتی رویوں کی بنیاد پر بیان کر سکتے ہیں. ہمیشہ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو موضوع کو دیکھنے سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر موضوع ایسا ہے کہ جس پہ تحقیق کی جائے، قطعاً ایسا نہیں. میں نے اسی لیے آپ سے یہ عرض کی کہ آپ نے موضوع پہ غور کرنا ہے. میں نے مثالیں اسی لیے دیں کہ کون سے موضوعات ہوں تو اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے، اس سے متعلق آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. قومی زبان ترقی کی علامت، اس پہ آپ خود سے کچھ نہیں لکھ سکتے، آپ کبھی بھی بیانیہ انداز اس پہ نہیں اپنا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ٹھوس دلائل نہ ہوں. آپ اس پہ بحث نہیں کر سکتے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہماری چونکہ یہ قومی زبان ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی ترویج کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. آپ اس پہ بحثی انداز نہیں اپنا سکتے ہو. تو آپ نے جب آپ کو اگر دو موضوعات دیے جاتے ہیں تو آپ نے پہلے موضوع پہ غور کرنا ہے. اس وقت اگر آپ مختلف کتب آپ نے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی یہ عادت بنا لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک مختص وقت کے بعد، مقرر کردہ وقت کے بعد، آپ کو خود بخود آپ کے ذہن میں اتنی وسعت آ چکی ہوتی ہے، آپ کے پاس چیزوں کا اتنا ذخیرہ جمع ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے معلومات کا، کہ آپ اس پہ دلائل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم چند موضوعات ہوتے ہیں جس پہ بہت زیادہ کتب بینی کرتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے اس موضوع کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک مضمون ہے جس کو آپ نے لکھنا ہے، اور اس کو آپ نے دلائل کے ساتھ لکھنا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے سب سے پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے جو ہمارا دوسرا حاصل تعلم تھا وہ تھا ایک قومی بچت کا جو فارم ہے اس کو پر کرنا، اور ان کے لیے جو ہم مختلف سرٹیفکیٹس خریدتے ہیں ان سرٹیفکیٹس کو یا فارمز کو پر کرنا. اچھا یہ جی بینک دولت پاکستان یعنی بینکس کی طرف سے ایک فارم ہوتا ہے جو جاری کیا جاتا ہے، جو لوگ لیتے ہیں. آپ سیونگ جس کو ہم کہتے ہیں یا قومی بچت فارم کہتے ہیں، وہ کس طرح سے پر کیا جاتا ہے اس کو ہم ابھی کلاس میں کریں گے. یہ فارم آپ لوگوں کے پاس اس میں بھی موجود ہوگا، ڈراپ باکس میں بھی آپ نے اس کو پر کرنا ہے ابھی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں یہاں پہ بہت سی چیزیں آپ کی ہیں کہ خریدار کا نام، اور یہ ہے ڈیفینس سیونگ، اسپیشل سیونگ، ان سرٹیفکیٹس کی خریداری کے لیے جو درخواست فارم ہے وہ. اور برائے مہربانی قومی شناختی کارڈ کی نقل منسلک کریں لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ خریدار کا نام ہے، والد یا شوہر کا نام، پتہ، شناختی کارڈ نمبر. پھر دوسرا جو ہے خریدنے والا اس کا نام، ادائیگی کا طریقہ ہے، نقد آپ لے رہے ہیں یا چیک نمبر کے ساتھ لے رہے ہیں، تاریخ، بینک کا نام. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر دو لوگ مل کے خرید رہے ہیں، جیسے اگر آپ کے امی اور ابو وہ کلیکٹیو لیتے ہیں تو ان دونوں کے نام اور وہ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیگر جو اس میں آپ کی تمام وہ معلومات، قوائف درج کیے جاتے ہیں، وہ ہیں کہ لینے والے کون ہیں. اور جیسے بچوں کے لیے بھی سیونگ فارمز لیے جاتے ہیں، عام طور پہ والدین لے کے گھر میں اس کو رکھتے ہیں، اور وہ بچوں کے اس میں قوائف درج کیے جاتے ہیں. اس میں شناختی کارڈ کی جگہ بے فارم کا نمبر ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ ہے کہ نابالغ ہیں تو ان کی تعداد بتا دیں، نابالغ اگر خرید رہے ہیں تو وہ بتا دیں کتنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں. بالغ ہونے تک یہ سرٹیفکیٹ درج ذیل شخص جو ہے وہ اس کو پاس رکھ سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے یہ رولز جو ہیں، ہمارے جو قوانین ہیں 1966 کے، اس کے مطابق یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ ماں باپ یا کسی اور کو دادا یا نابالغ کا قانونی وارث ہونا، پھر ان کی آپ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور اس نابالغ کا رشتہ والدین کی اس میں مدیت میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کون نامزد کیا والدین کر رہے ہیں تو اس کی نامزدگی کے میری یا ہماری وفات پر رقم کی ادائیگی کس کس کو کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اچھا آپ نے اس فارم کو بھی پڑھ کے پر کرنا ہے، اور آخر میں اس کا اقرار نامہ ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس تمام کو پڑھنا اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک فارم دیا جائے اور ایک موضوع دیا جائے اور اس پہ ایک فارم تخلیق کرنے کے لیے کہا جائے.
آپ کو کہا جائے کہ کلاس میں ورڈ کی فائل پہ یا گوگل ڈاکس کا استعمال کرتے ہوئے ایسا ایک فارم خود سے بنائیں، تو آپ کو کس موقع پہ کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک اور فارم بھی رکھا تھا، یہ بائی لنگول ہے، چونکہ آج کل ہمارا جو نظام چل رہا ہے وہ بائی لنگول پہ چل رہا ہے، دونوں زبانوں میں ہوتا ہے، جس کو اردو سمجھ آتی ہے وہ اردو میں کر لے، جس کو انگریزی آسان لگتی ہے وہ انگریزی کر لے۔ ہم کیا کریں گے، یہ فارمز میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ لوگوں کے ڈراپ باکس میں موجود ہے، آپ نے یہ والے جو فارمز ہیں ان کو اردو والا جو اس کا حصہ ہے نا اس کو پڑھ کے اردو میں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہاں پہ مرد، عورت یا دیگر، والد یا شوہر کا نام، تو آپ یہاں پہ کچھ بھی والد کا نام لکھو گے تو اردو میں لکھو گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ملازمت ہے اور ذاتی کاروبار ہے، اس کے بعد صنعتی آپ کی ہے یا جو بھی جس طرح سے ہے، وہ چونکہ مجھے ابھی یہاں پہ کم دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اردو میں سارے کو پر کرنا ہے۔ یہ دونوں فارمز آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ پرنٹ آؤٹس لے لیں اور ان کو پر کر کے آپ کلاس میں پر کر لیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مضمون آپ لوگ گھر سے لکھ کے لاؤ گے، اور یہ اپنے اساتذہ کو دکھائیں کہ آیا آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ جب آپ میٹرک کر چکے ہوں تو آپ مختلف فارمز اگر آپ کو دیے جائیں تو آپ پر کر سکیں، یا پھر وہی حال ہوگا کہ میٹرک کرنے کے بعد داخلہ بھی لینے جانا ہے تو پراسپیکٹس میں جو موجود فارم ہوگا وہ ابا یا بڑے بھائی یا بڑی بہن جو ہے وہ پر کر رہی ہوں گی۔ تو یہ فارم پر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے ایک اس وقت آپ جس کو بنیاد کہہ رہے ہیں نا وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے آج کا جو دونوں حاصلات تعلم تھے۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس 7 منٹ ہیں، آپ ابھی کلاس میں یا تو یہ فارم پر کر لیجئے اساتذہ کے ساتھ، یا آپ مضمون پہ کچھ تھوڑی سی دیر بات کر لیں کہ قومی زبان ترقی کی علامت، اس پہ آپ دلائل کہاں سے جمع کریں گے، اور اس مضمون کو لکھ کے ضرور دکھائیں تاکہ آپ کو مضمون نویسی جو ہے وہ آ جائے، یا اس کی ایٹ لیسٹ مشق آپ ضرور شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ 7واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ دیکھتے ہیں رمضان میں ہماری کیا روٹین بنتی ہے، کلاسز ہوتی ہیں کس طرح سے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، تو پھر جیسا ہوگا اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اچھے سے رمضان گزاریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔